اس سفر کا آغاز کب ہوا؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ شناخت دلوانی ہے۔ یہ سفر آگے کب بڑھا؟ جب مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ایک جماعت جس کا نام مسلم لیگ ہو، اس حوالے سے تشکیل دی جانی ہے۔ اس سفر میں روح کب ڈلی؟ جب محمد علی جناح اس قافلے کا حصہ بن گئے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح۔ اس سفر کو وجود کب ملا؟ جب علامہ محمد اقبال کے خواب نے اس سفر میں اپنا حصہ ڈالا۔ اعلان ہوا منٹو پارک لاہور میں، اور پھر قافلوں نے نعرے بلند کرنا شروع کیے، اور وہ نعرے کیا تھے؟ سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔ سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔ اور پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ نعرے صرف لفاظی نہیں تھے، یہ نعرے صرف جوش خطابت میں کہے گئے 2 جملے نہیں تھے۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ نعرے جب واقعی گولیاں کھانے کا وقت آیا سینے پر، تو سب نے گولیاں کھائی اور سب نے پاکستان بنایا۔ پلوں کے آگے نوجوان مردوں نے اپنے سینوں پر تلوار اور گولیاں برداشت کیں، اپنی ناموس کی حفاظت کی خاطر بچیوں نے کنووں میں چھلانگیں لگائیں، باپ نے ٹرین میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے خاندان کو روانہ کر کے اگلی ٹرین کے انتظار میں جان دے دی، لیکن کوئی بھی مقصد پاکستان سے پیچھے نہیں ہٹا۔ بالآخر الحمدللہ ان تھکے قدموں، بالآخر الحمدللہ ان لاغر جسموں مگر مضبوط جذبوں سے سرشار ان کانوں میں ایک آواز سنائی دی، طلوع صبح آزادی۔ یہ آواز سب کے کانوں میں آئی، یہ اعلان سب کے کانوں سے گزرا، اور پھر اس اعلان نے گویا تمام تھکن اتار دی۔ اس اعلان نے گویا تمام لاغر جسموں کو توانا کر دیا۔ اس اعلان نے گویا ہجرت کے مصائب کے زخموں کی تکالیف کو ہلکا کر دیا۔ لوگ اللہ اکبر کی صداؤں میں سجدہ ریز ہو گئے، سب نے یک زبان ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ سب سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن بر صغیر کی دو حصوں میں تقسیم کی قیمت، بر صغیر کی 2 حصوں میں تقسیم کی قیمت، ایک اندازے کے مطابق، مختلف محتاط اندازے، مختلف الگ الگ اندازے ہیں، ایک اندازے کے مطابق اس تقسیم کی قیمت 20 لاکھ کے قریب لوگوں کے خون سے ادا کرنے پڑے۔ کہیں 5 لاکھ آتا ہے، کہیں کچھ، لیکن یہ ملینز میں معاملہ تھا۔ یہ اتنا آسانی سے سب کچھ نہیں ملا، یہ قیمت ادا کرنی پڑی جب 1.5 کروڑ لوگوں نے یا کروڑوں لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کی۔ انسان کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی۔ اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے۔ لاہور سٹیشن پر لوگ ٹرینوں کا انتظار کرتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب ٹرین سٹیشن پر پہنچ جاتی تھی تو پوری ٹرین میں کوئی ایک آدمی بھی زندہ نہیں ہوتا تھا۔ ٹرین پہنچ جاتی تھی لیکن وہ ٹرین لاشوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی، اور ٹرینیں کس انداز میں جاتی تھی، کس بے سر و سامانی کے عالم میں سارے لوگ ان ٹرینوں پر بیٹھ کے اپنے وطن کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان ٹرینوں میں روانہ ہو رہے تھے۔ اس انداز میں 1 لاکھ سے زائد خواتین کو اغوا کیا گیا، ناموس پامال ہوئی، اور یہ خواتین ہیں جن کی اکثریت آج تک گھروں کو نہ مل، اپنے گھر والوں کو نہ مل سکی۔ انگریز نے ایک الگ معاملہ یہ تھا کہ سازش کے تحت تمام جو خزانہ تھا، ہتھیار تھا، ریسورسز تھے، وہ سب بھارت کے قبضے میں دے کر پاکستان کو معاشی لحاظ سے تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہاں تک ہم نے پڑھا کتابوں میں کہ اس دور میں پاکستان میں دفتروں میں کام کرنے والے لوگوں کے پاس کاغذات کو جوڑنے کے لیے پنس تک نہیں تھی، کیونکہ اس طریقے سے وسائل کی انفیئر ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی۔ ایسے واقعات بھی آئے کہ درختوں کے کانٹوں سے کاغذات منسلک کیے گئے تھے، لیکن جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، اور نعرے تھے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو مقامی لوگوں نے اس وقت اپنی بساط سے بڑھ کر آنے والوں کی خبرگیری کی۔ حال یہ ہوتا تھا کہ بس اچانک ایک اطلاع آتی تھی کہ بھئی بھارت سے یا ہندوستان سے ٹرین آ گئی ہے، اور پھر کیا ہوتا تھا؟ لوگ اپنے گھروں میں پکی ہوئی ہانڈیاں اسی حالت میں اٹھا کر اسٹیشنز کی طرف دوڑتے تھے۔ میری
ذاتی طور پر بات ہوئی ایسے لوگوں کی جو کہ اس وقت عمر کے اس وقت بہت کم سن تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا یاد ہے کہ بس گھر پر کھانا وغیرہ پک رہا ہوتا تھا، اور اگر کوئی آواز آتی تھی کہ بھائی ٹرین آ گئی ہے، ٹرین آ گئی ہے، تو بس امی ہمیں کہتی تھی جو بھی کھانا جیسا بھی جتنا بھی بنا ہوا ہوتا تھا، امی کہتی بس یہ کھانا لو اور بھاگو اسٹیشن کی طرف، اور ہم سب جو ہے وہ کھانا لے کے اسٹیشن کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے اس آزادی کو پانے کے لیے، لوگ دوڑتے بھوکے پیاسے۔ تاریخ نے ایثار و قربانی کی ایسی داستانیں نہیں دیکھی ہوں گی۔ مقامی لوگوں نے آنے والوں کو اپنے مال جائیداد کا بھی حصہ دیا، بھائیوں کی طرح مدد کی۔ اس طرح بنا پاکستان، اس طرح آئی 27 رمضان، اس طرح آئی 14 اگست۔ تو میں اور آپ آج کی نسل صرف تاریخ سے واقف ہے، لیکن ان لوگوں میں سے آج بھی بے شمار لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان کو بنتے دیکھا ہے، وہ اس کی قدر و قیمت سے واقف ہیں، اور پھر انہوں نے یہ ملک نئی نسل کے حوالے کیا ہے۔ گویا یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ یا گویا وہ ہم سے کہہ رہے ہوں کہ دیکھو میر کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو۔ سر جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی 1857، سر سید کا نظریہ کامیاب ہوا، اقبال کے خواب کی تکمیل ہوئی، محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان آزاد ہوا۔ اتحاد، تنظیم، یقین محکم کا سبق پڑھاتے ہوئے قائد اعظم نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ سفر آج بھی جاری و ساری ہے، آج بھی ہر دل کبھی اپنے زبان سے ہم نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں پاکستان زندہ باد کا، لیکن اگر کبھی عملاً اپنی زبان سے یہ الفاظ نہ بھی کہہ رہے ہوں تو دل کی ایک ایک دھڑکن آج بھی کہہ رہی ہوتی ہے دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ خبروں کی دنیا سے جڑی کوئی بریکنگ نیوز ہو یا ہو آپ کے پسندیدہ ڈراماز اور لائیو شوز، یا پھر دنیا بھر کے کھیلوں کی لائیو ٹرانسمیشن، اب رہیں ہر پل کنیکٹڈ اور دیکھتے رہیں ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے چینلز کی لائیو نشریات، ریکارڈڈ پروگرامز کی سہولت کے ساتھ صرف ARY زیپ کی موبائل ایپ پر۔ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں ARY زیپ۔